بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ان سے کلام فرمایا۔ اسی مناسبت سے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، تو نے مجھے خود سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے اور مجھے علم عطا کیا ہے، کیا دنیا میں مجھ سے زیادہ علم بھی کسی کے پاس ہے؟ بعض روایات میں یہ واقعہ یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فصاحت اور بلاغت سے بھرپور خطبہ دیا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، کیا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا علم رکھنے والا شخص میں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ایک شخص دنیا میں موجود ہے، تم اسے مجمع البحرین کے پاس مل سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی جانب سفر شروع کیا۔ آپ کے ساتھ قوم کے ایک نوجوان اہل ایمان بھی تھے۔ بعض روایات کے مطابق یہ نوجوان حضرت یوشع بن نون تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی کو نبوت عطا فرمائی۔ سفر کے دوران زاد راہ کے طور پر آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لی۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ سورہ کہف میں بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ نوجوان سے کہا، میں تو اس وقت تک چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں۔ قرآن پاک میں سورہ کہف میں آتا ہے، جب وہ دونوں اس مقام پر پہنچے جہاں دو دریا ملتے تھے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے تو کچھ دیر سستانے کے لیے سو گئے۔ پھر اچانک مچھلی زندہ ہو گئی اور اس نے دریا میں راستہ بنایا اور پانی کے اندر چلی گئی۔ حضرت یوشع بن نون یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے سفر دوبارہ سے شروع کیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے حضرت یوشع بن نون سے کہا، لاؤ بھئی ناشتہ۔ اب حضرت یوشع علیہ السلام کو مچھلی والا واقعہ یاد آ گیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارے واقعات بتائے اور فرمایا، دراصل شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر آپ علیہ السلام کے ساتھ کروں۔ اس مچھلی نے انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو وہ مقام تھا جس کی ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس چلے اور جب اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک سورہ کہف میں یوں آتا ہے، وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، اسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا فرما رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ بات چیت ہوئی اور انہوں نے فرمایا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی پیروی کروں اور آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے، جس چیز کا علم آپ کے پاس نہ ہو اس کے اوپر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی معاملے میں بھی آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ جانے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رکھیے مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیجیے گا جب تک کہ میں خود اس کے بارے میں تذکرہ نہ کروں۔ اس مقام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو واپس بھیج دیا اور خود حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ آپ دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ یہ کشتی چند مسکین لوگوں کی تھی۔
جو کرایہ لے کر دریا پار کرواتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اچانک ایک لوہا پکڑا اور اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کیا سب لوگوں کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ اس طرح تو پانی کشتی کے اندر آ جائے گا اور کشتی ڈوب جائے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہ کر سکو گے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے واقعی عجلت سے کام لیا، اب آپ میری معذرت قبول کیجیے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو ملے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، یہ تو آپ نے غلط کیا، ناحق کسی کی جان لے لی، اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں، یہ تو آپ نے بہت ناپسند اور بے جا حرکت کی۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، میں نے آپ کو پہلے ہی نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اب اگر میں کسی معاملے میں آپ سے سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں سفر کرتے ہوئے ایک بستی کے پار پہنچے۔ آپ دونوں نے ان سے کھانا طلب کیا تو اس بستی کے رہنے والوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان دونوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی دوبارہ سے تعمیر فرما دی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، پس اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے۔ اب میں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ کشتی چند مسکین لوگوں کی تھی اور میں نے اسے عیب دار کر دیا، کیونکہ کچھ آگے جا کر ایک بادشاہ تھا جو صحیح سالم کشتی ضبط کر لیتا تھا۔ اب چونکہ یہ کشتی عیب دار ہو چکی تھی، اس وجہ سے وہ بادشاہ ان سے وہ کشتی نہ لے گا۔ اور اس لڑکے کے ماں باپ نیک اور ایماندار تھے۔ ہم نے گمان کیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی کی وجہ سے انہیں عاجز کر دے، سو میں نے اس کا قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے نیک اور فرمانبردار اولاد سے نوازے گا۔ اور دیوار کا واقعہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا والد ایک ایماندار شخص تھا، اور تیرے رب کی چاہت یہ تھی کہ یہ دونوں بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ یہاں سے پا لیں۔ یہ تینوں وجوہات بیان کرنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں یوں آیا ہے، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہ علم انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا۔